آج کے اس دور میں کچھ لوگ نت نئے بل کبھی پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہیں، کبھی اسمبلی میں پیش کر رہے ہیں، اور عوام کے ذہن میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید اس بات کی رہنمائی شریعت میں نہیں ہے۔ یہ بات بڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ اور پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کچھ ایسی باتیں بھی آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آئیں کہ انہوں نے دین اسلام کی جو نصوص چیزیں ہیں جس کے اوپر قرآن و سنت کے باقاعدہ طور پر نصوص موجود ہیں، ان پر بھی بلاغ تبصرہ کرتے ہوئے اپنی عقلی موشگافیاں پیش کی۔ یاد رکھیے، جو لوگ مختلف مذاہب کو ماننے والے ہیں انہوں نے اپنے معاشرے میں اگرچہ اپنا مذہبی لٹریچر چھوڑ کر اپنی ذاتی ضروریات، اپنے معاشرتی معاملات کے لیے قوانین بنائے، اس کی وجہ کہ ان کے مذہب کے اندر ان باتوں کی چونکہ وضاحت موجود نہیں ہے، وہ مجبور تھے، انہوں نے خود قوانین بنائے۔ ہم تو اس دین کو ماننے والے ہیں، انسان کی پیدائش سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک ہمارے آقا نے تو جنت میں داخل ہونے والے آخری فرد کا بھی ذکر فرما دیا۔ تو یاد رکھیے، ہم تو اس شریعت کو مانتے ہیں، پھر اس کے ہوتے ہوئے کسی اور طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جلال الدین اکبر بادشاہ نے جو اصطلاحات کے نام سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا، وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر دے رہا تھا کہ ہم یہ چیزیں جو لے کے آ رہے ہیں یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گی معاشیت میں، معاشرت میں، دیگر معاملات میں۔ مجدد پاک نے کہا ان اصطلاحات کو اپنے پاس رکھو، ہم اس رسول کا دین ماننے والے ہیں جس نے زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی ہمارے لیے کر دی۔ مجھے یاد ہے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب، ان کے جو پہلے خلیفہ ہیں، الحمدللہ میں نے ان سے براہ راست پڑھا ہے، علامہ عبدالرشید جنگوی صاحب، ایک مرتبہ پڑھاتے ہوئے جلال میں آ گئے اور کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ دین کے اندر فلاں بات نہیں، فلاں نہیں۔ فرمایا لوگوں، ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جس دین میں یہاں تک بات کی گئی کہ اگر کسی بیٹی سے نکاح کے وقت پوچھا گیا بیٹا تمہارا فلاں فلاں سے نکاح ہے، وہ بیٹی نہ ہاں کہتی ہے نہ رو دیتی ہے۔ فرمایا اب اس کا رونا ہاں ہے کہ نہ؟ فرمایا ہم اس شریعت کو مانتے ہیں، فقہ میں مسئلہ موجود ہے، اس بیٹی کے آنسو چیک کیے جائیں، اگر ٹھنڈے ہیں تو ہاں ہے، اگر گرم ہے تو نہ ہے۔ اور میں جاؤ پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا مذہب دکھاؤ جس میں بیٹی کے بہتے ہوئے آنسوؤں کے جذبات کی بھی لاج رکھی جائے۔ اگر کسی دین میں ایک بیٹی کے بہتے ہوئے آنسوؤں کا بھی اور اس کے جذبات کا خیال رکھا گیا، اسے رسول اللہ کا دین کہتے ہیں۔ اس لیے گرامی کا حضرات، مجدد پاک نے یہ بات واضح کی اور اکبر بادشاہ کی ان ساری چیزوں کو یکسر مسترد کیا اور کہا کہ تو جو اصطلاحات کے نام سے چیزیں لا رہا ہے اور اصلاحات کے نام سے آگے لا رہا ہے، ہمیں ضرورت نہیں۔ ہمارے آقا نے ہمارے لیے ایسا دین بیان کیا جس میں کوئی گوشہ ایسا ہے ہی نہیں جس کو چھوڑا۔ آج لوگ پارلیمنٹ میں بل لا رہے ہیں ٹرانسجینڈر کے نام سے، کہتے ہیں جی ایک مرد ہے، اگرچہ اس کی باڈی مردانہ ہے لیکن اس کی فیلنگز ایسی ہیں، اب اس کی وجہ سے آخر وہ بھی تو معاشرے کا فرد ہے، اس کو بھی جینے دیا جائے، اگرچہ اس کو خواجہ سرا کا قانون دیا کہا جا رہا ہے۔ آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھائیں، آپ کو ہر کتاب میں باب الخنسا ملے گا جس میں ان کی پیدائش، ان کا جنازہ، ان کا مرنا، ان کی وراثت کا ہر مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا۔ آپ کس قانون کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام کہتا ہے آپ اس کو دیکھو وہ بایولوجیکل یہ پرابلم رکھتا ہے یا سائیکولوجیکل یہ پرابلم رکھتا ہے۔
اگر بایولوجیکل اس کا یہ پرابلم ہے اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کیا جائے. ہمارے آقا کے دور میں بھی ایک ایسا کیس آیا, انہوں نے آ کے ہمارے آقا سے سوال کرنا شروع کر دیا, میں فلاں بدکاری کرنا چاہتا ہوں فلاں. ہمارے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ, تم جس کی طرف جانا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, اور تمہاری بھی تو اگر کوئی ماں ہے بیٹی ہے. اس شخص نے فوراً توبہ کی. ہمارے آقا نے ایسی کاؤنسلنگ کی, جو برائی کی طرف جانے والے تھے وہ سارے تائب ہو کر ساری رات عبادت کرتے ہوئے دکھائی دے, شب زندہ دار ہو گئے. آپ ان کی کاؤنسلنگ کریں اگر سائیکولوجیکل پرابلم ہے تو. گرامی حضرات, آج کے دور میں بھی اگر ہم مجدد پاک کی ان تعلیمات کو آگے رکھیں تو خدا کی عزت کی قسم آج کے اس پرفتن دور میں لوگ سٹریس میں چلے گئے. ڈیفرنٹ معاملات کو دیکھ کر لوگ اس وقت پریشان ہیں کہ کہاں جائیں. میں آج حضرت مجدد پاک کا روحانی دامن تھام کے عرض کر رہا ہوں, خدا کی قسم اگر آپ اپنے قلبی سکون کو چاہتے ہیں تو ان بزرگان دین کے دامن کو تھام لیں. مجدد پاک کے مکتوبات کو پڑھیں. آپ نے حضرت شیخ فرید بخاری کو ایک خط لکھا جس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد جو جملے لکھے, میں آپ کو شیخ مجدد کے لکھے ہوئے جملے سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح شریعت کی آبیاری سے معاشرے میں کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نقد سعادت دارین وابستہ باتباع سید کونین از تو بس. مجدد پاک فرماتے ہیں دونوں جہانوں کی کامیابیاں بس اسی بات سے وابستہ ہیں, سید کونین کے دامن کو تھام دیا. باتباع سید کونین از تو بس علیہ وعلی آلہ من الصلوات افضلها ومن التسلیمات اکملها. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستہ ہونا یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے. اور اس خط کا جو آخری جملہ, یہ مکتوبات شریف میں پڑھ رہا ہوں, دفتر اول ہے اور مکتوب کا نمبر 163 ہے. یہ جملہ سنیں اور میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اور آج کی اس محفل کی یہ ایک روحانی سوغات ہوگی. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اس مکتوب کے اندر ایک جملہ بڑا پیارا لکھتے ہیں اور کامیابی کی راہ بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مطابات علیہ الصلاۃ والسلام, فرمایا غلامی رسول کا طریقہ کیا ہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا طریقہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں بِإِتْيَانِ احکام اسلامیہ و رفع رسوم کفریہ. فرمایا اتباع رسول کا ذریعہ یہ ہے اسلامی احکام کو رواج دیا جائے اور کفریہ رسموں کو مٹا دیا. اسلامی احکام کو رواج دیا جائے. آج ہمارے لباس, ہمارا رہن سہن, ہمارے زبان کے جملے, ہماری گفتگو, ہمارا طریقہ اسلامی احکام سے ہٹتا جا رہا ہے. مجدد پاک فرماتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اسلامی احکام کو رواج دیا جائے اور کفریہ رسومات کو مٹا دیا جائے. آپ فرماتے ہیں چے اسلام و کفر ضد یک دیگرند. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر اور اسلام ایک دوسرے کی ضدیں ہیں. کفر اور اسلام ایک دوسرے کی, یہ نہیں ہو سکتا ایک مسلمان بھی ہو اور پھر وہ کسی غیر مسلم کی تقریب میں بھی دکھائی دے, پھر وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی کھڑا ہو, کبھی کرسمس میں نظر آئے, کبھی ہولی اور دیوالی میں نظر آئے, کبھی بتوں پہ چڑھاوے بھی ہو رہے ہو اور ادھر سے بائبل کی تلاوت اور اس کی پروگرام میں شرکت بھی ہو. کفر اور اسلام کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا. مجدد پاک فرماتے ہیں, پھر جملہ سنیں, یہ مجدد پاک کے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے جملے ہیں. آپ فرماتے ہیں چے اسلام و کفر ضد یک دیگرند. فرمایا اسلام اور کفر تو ایک دوسرے کی ضدیں, اس بات یکے موجب رفع دیگر است. یہ جملہ دل کے کانوں سے سنیں. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں ایک کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو ختم کرنا ضروری ہے. یعنی اسلام کو ثابت کرنے کے لیے
کفر کو جھکانا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ ادھر سے آپ ہندوؤں کے مندر بھی بنائیں, سکھوں کے گردوارے بھی بنائیں, اور کفر کا سارا نظام اپنے ساتھ چلائیں, اور اس کے بعد پھر مذہبی استعارات بھی اپنی تقریروں میں بولتے ہوئے نظر آئیں. کفر اور اسلام اکٹھا نہیں ہو سکتا. حضرت مجدد پاک نے یہ جملہ لکھ کے قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک راہ دکھا دیا. مسلمانوں یہ بات ذہن میں رکھنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی غلام اور سچا عاشق رسول وہ ہے جو اسلامی احکام کو نافذ کرے. اور یہ بھی واضح کیا کہ اسلام کا نام لینے والا اگر کفر کا نظام بھی ساتھ لاتا ہے تو کفر و اسلام کبھی اکٹھے نہیں چل سکتے. جو اسلامی احکام کو نافذ کرے گا وہ کفر کو مٹا رہا ہے, اور جو کفریہ رسمیں رائج کرے گا وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. آپ نے مجدد پاک نے یہ اعلانیہ طور پر اپنے خطوط میں لکھا, اور پھر بالآخر اکبر اپنے انجام کو پہنچا. جہانگیر تخت پہ بیٹھا, اور جب آپ سے رہائی کی اپیل کی آپ نے شرائط لکھی, پھر جہانگیر بھی آپ کے قدموں میں جھکا ہوا دکھائی دیتا ہے. پھر وہ اصطلاح اور وہ اصلاح آپ نے فرمائی کہ پھر معاشرہ خوبصورت انداز میں چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پھر جہانگیر اتنا عقیدے میں مضبوط ہوا, پھر عقیدے کے خلاف کسی نے آواز اٹھائی تو جہانگیر کی تلوار چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جہانگیر کی بیوی تھی نور جہاں, بڑا پیار کرتا تھا, وہ رافضیت مائل تھی. اس نے جس وقت ایک ذاکر کو ایران سے بلایا اور اس نے صحابی کے بارے میں تبرہ بولا, اور جب پتہ چلا تو جہانگیر نے دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا کیا تو نے صحابہ کے بارے میں یہ کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو فوراً جہانگیر نے اپنی تلوار نکالی تو نور جہاں کھڑی ہو گئی, ایسے ہاتھ آگے کیا. یہ تاریخی جملہ سنی. اس نے کہا یہ میرا مہمان ہے. جہانگیر نے کہا جان من جان دادم ایمان دادم. ایک جھٹکا دے کے پیچھے گیا, کہا نور جہاں تو میری جان من ہے, جان تجھے دی ہے, ایمان تجھے نہیں دیا. یہ کہتے ہی اس صحابی کے خلاف بکواس کرنے والے ذاکر کی گردن کو اڑا کے رکھ دیا. یہ مجدد پاک کا میں سمجھتا ہوں وہ روحانی فیض تھا. پھر جہانگیر کی چمکتی تلوار سے دکھائی دیا, اور میں جو صحابہ کے بارے میں بولتا ہے جہانگیر اس طرح دربار میں اس کی گردن کو قلم کر دیتا. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک فکر کا نام ہے, ایک عقیدے کا نام ہے, ایک سوچ کا نام ہے. وہ سوچ جس کے بارے میں اقبال نے کہا وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے پر وقت کیا جن کو خبردار. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے ہمیں یہی استفادہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اعتقاد میں, اپنے نظریات میں اتنے مضبوط ہو جائیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی تشریحات کرتے ہوئے ان اسلاف کے دامن کو تھام لیا جائے. دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم سب کو ان اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان. اے آنکھ اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح, یہ جو گھر جل رہا ہے کہیں تیرا گھر